بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا جی، آج ہم لوگ جماعت نحل کی مطالعہ پاکستان پڑھیں گے، جس میں ہمارا باب نمبر 4 ہے، خواتین کو بااختیار بنانا۔ اس میں بیٹا جی ہم لوگ سب سے پہلے قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام میں خواتین کے حقوق پڑھیں گے۔ اسلام دین فطرت ہے، جس کی تعلیمات کے مطابق بنیادی حقوق کے لحاظ سے سب انسان برابر ہیں۔ اس لحاظ سے اسلام میں جنس کی بنیاد پر عورت مرد کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ اسلام میں عورت کے مقام، اہمیت اور اس کے حقوق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرو، جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے۔ عورت وہ لفظ ہے جو انسان کو عزت و حرمت سے آگاہ کرتا ہے اور اس کے وجود سے کائنات میں رنگ ہے۔ اکثر عورتیں اس تصور کی بنیاد پر تشدد کا شکار ہوتی ہیں کہ وہ مردوں کی نسبت کمتر ہیں۔ بہرحال قرآن مجید کی یہ آیت اس بات کی ترجمانی کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مردوں اور عورتوں کا رتبہ بحیثیت انسان برابر ہے۔ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کرتا، تم ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ اسی حوالے سے ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ جو شخص نیک کمال کرے گا، مرد ہو یا عورت، وہ مومن بھی ہوگا تو ہم اس کو دنیا میں پاک اور آرام کی زندگی سے زندہ رکھیں گے اور آخرت میں ان کے اعمال کا نہایت ہی اچھا صلہ دیں گے۔ عرب معاشرے میں اسلام کی آمد سے پہلے دور جاہلیت میں لڑکی پیدا ہونے پر اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اسلام نے لڑکی کو رحمت بنایا اور گھر کا سکون بنایا۔ عورت کو زندہ دفنانے کی جاہلانہ رسم اسلام کی وجہ سے ہی ختم ہوئی۔ اسلام نے عورت کو مساوی حقوق، عزت کا تحفظ، وراثت میں حصہ، حق مہر، خلا کا حق، تعلیم و تربیت کا حق، علیحدگی کی صورت میں اولاد کو رکھنے کا حق، مشاورت کا حق دیا ہے۔ اسلام میں عمل اور اجر میں مرد و عورت مساوی ہیں، چنانچہ قرآن مجید میں اس چیز کو واضح کر دیا گیا ہے۔ مردوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے اور عورتوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل اور کرم مانگتے رہو۔ مزید ایک اور جگہ پر فرمایا، ترجمہ ہے اس کا، اور جو نیک کام کرے گا، مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ صاحب ایمان بھی ہوگا، تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کی تل برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ قرآن پاک کے علاوہ کئی احادیث میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی عورتوں کے حقوق و فرائض اور ان کی معاشرے میں اہمیت کا ذکر کیا ہے۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 لڑکیوں کی کفالت کی تو میں اور وہ جنت میں اس طرح داخل ہوں گے جس طرح میری یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ ایک اور جگہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ ایک اور جگہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے پاس 3 لڑکیاں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، دین آسان ہے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، لوگوں کو مشکلات میں نہ ڈالو۔ عورت کی حیثیت اور اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے نیچے عورتوں کے حوالے سے 2 ایگزامپلس دی گئی ہیں، جن میں سے ایک ایگزامپل میں حضرت حاجرہ علیہ السلام کا واقعہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اللہ سے مدد مانگنے کی خاطر وہ کوہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی تاکہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خوراک اور پانی مہیا کرے۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ صفا اور مروہ کے درمیان بھاگنا حج کا ایک عظیم رکن بنا دیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرب کی ایک دولت مند خاتون تھی۔ وہ تجارت کرتی تھیں اور اپنے تجارتی مرکز کو خود سنبھالتی تھیں۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کاروبار کی کامیابی کو اس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے کہ جب قبیلہ قریش کے تجارتی قافلے دوسرے ممالک کو جاتے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قافلہ قریش کے سارے قافلوں کے برابر ہوتا تھا۔ ان دونوں اگزامپلس کو دیکھتے ہیں اگر ہم تو اس میں اسلام میں عورتوں کی حیثیت اور اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نامور خواتین کی وہ زندہ مثالیں ہیں جو ظلم و جبر کے سامنے ثابت قدم رہیں اور مشکل گھڑیوں میں مسلم خواتین کی رہنمائی کرتی رہی ہیں۔ لاسٹ میں ہم لوگ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں میں بحیثیت انسان مرد اور عورت اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں برابر ہیں۔ ان کو آخرت میں اپنے اپنے اعمال کے مطابق سزا اور جزا دی جائے گی جو انہوں نے اس دنیا میں سر انجام دیے ہوں گے۔ بیٹا جی یہی ہمارا آج کا ٹاپک تھا، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اسٹے ہوم، سیو لائفس۔ شکریہ، اللہ حافظ۔